بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور فٹ فاٹ ہوں گے۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہم بنانے لگے ہیں کہ کبوتر کے بچوں کو کیسے صحت مند طریقے سے پالا جا سکے۔ کافی دوستوں کے جو ہے میسیجز وغیرہ آ رہے ہیں، کمنٹس آ رہے ہیں کہ سر ہمیں جو ہے گائیڈ لائن دیں کہ کبوتر کے بچوں کو صحت مند طریقے سے کیسے پالا جائے تاکہ وہ ایک ہی جھول میں دو بچے جو نکلتے ہیں وہ دونوں کے دونوں صحت مند طریقے سے پل جائیں۔ کئی دوستوں کا شکوہ ہوتا ہے کہ جی ہمارا کبوتر جو ہے ان کو ہم فیڈنگ وغیرہ بھی اچھے طریقے سے دے رہے ہیں، ان کو اچھی خوراک بھی دے رہے ہیں، چنے وغیرہ بھی کھلا رہے ہیں، ان کو دلیا وغیرہ بھی دے رہے ہیں، روٹی وغیرہ بھی دے رہے ہیں، آٹے کے بورے وغیرہ بھی بنا کے دے رہے ہیں، گندوں وغیرہ کا دلیا جو ہے وہ بھی بنا کے دے رہے ہیں، لیکن ہمارے کبوتر جو ہے وہ بچے صحیح طریقے سے نہیں پا رہے۔ یہ بچے جو ہے وہ کمزور ہو جاتے ہیں، ایک بچہ جو ہے صحیح طریقے سے پل جاتا ہے، ایک جو ہے وہ کمزور رہ جاتا ہے، یا ایک کا سائز بڑا ہو جاتا ہے اور ایک جو ہے چھوٹا رہ جاتا ہے، یا دونوں جو ہے وہ اچھے طریقے سے نہیں پل سکتے، کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو آج دوستو اس کے بارے میں بات کریں گے کیسے کون سا ایسا طریقہ جو ہے وہ ہم اپنائیں اور اپنے کبوتر کے بچوں کو اچھے طریقے سے ہم پال سکیں صحت مند طریقے سے۔ کافی سارے نسخے ہیں، ہمارے دوست جو ہیں وہ کافی ساری چیزیں بھی یوز کرتے ہیں، کئیوں نے اپنے فارمولے بنائے ہوئے ہیں، کئیوں نے اپنی فیڈ وغیرہ کے سسٹم بنائے ہوئے ہیں، کہیں جو ہے بازار سے نسخے مختلف قسم کے لے کے جو ہے وہ یوز کرتے ہیں۔ کچھ دوست جو ہیں وہ ہمارے جو سینئر لوگ ہیں، یعنی کہ جنہوں نے کبوتر پال حضرات ہیں جو اس فیلڈ میں بہت پرانے ہیں، انہوں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر جو ہے وہ کافی ساری چیزیں جو ہے وہ یوز کرتے ہیں۔ تو آج جو ہے چھوٹا سا نسخہ آپ کے لیے پیش کرنے جا رہا ہوں، سادہ سا ہے، دیسی طریقہ ہے، کوئی اتنی لمبی چوڑی اس میں وہ نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو جو ہے دوسری ایک ویڈیو بناؤں گا، اس میں شیئر کروں گا جو کہ میڈیسن وغیرہ کے ذریعے یا کیونکہ جو منرل وغیرہ وہ کیسے دے کے ہم اپنے کبوتروں کو پال سکتے ہیں۔ تو آج کل دوستوں ہم نے ہمارے کبوتروں نے بچے نکالے ہوتے ہیں، سردی کا موسم بھی ہے اور کافی دوستوں کی شکایت ہوتی ہے، اور مچھر کا بھی آج کل زور ہے، تو کافی پرابلمز آتی ہیں بچوں کو پلنے میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ دانہ بھی مہنگا ہو چکا ہے، کبوتر بھی مہنگے ہیں، مہنگائی کا دور ہے، تو اس میں اگر نقصان ہو تو وہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو ہمارے گھر کے اندر جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ روٹی وغیرہ جو ہے وہ عام ہوتی ہے، تو آپ روٹی وغیرہ ویسے بھی بھورے کر کے ڈالتے رہتے ہیں، لیکن اس کے اتنے اچھے رزلٹ نہیں آتے۔ یا آپ لوگ چنوں کا دلیا، مکئی کا دلیا، یہ گندم کا دلیا وغیرہ بنا کے یہ چاول جو ہے ابال کے اپنے کبوتروں کے بچوں کو پلواتے ہیں، لیکن وہ اچھے طریقے سے نہیں پلتے۔ تو دوستوں ہمارے گھر میں جو ہے روٹی وغیرہ، سوکھی روٹی یا بچی ہوئی روٹی جو ہوتی ہے اس کے ٹکڑے پڑے ہوتے ہیں، اگر انہی ٹکڑوں کو آپ جو ہے بھورے چھوٹے چھوٹے بنا لیں، چھوٹے چھوٹے لقمے جس طرح ہوتے ہیں وہ بنا کے رکھ لیں، اور کوئی اپنا برتن لے لیں، اسٹیل کا برتن لے لیں یا مٹی کا جو ہے وہ برتن لے لیں، برتن لے کے شام کے وقت ان کو بھوروں کو پانی کے اندر بھگو کے رکھ دیں۔ یہ خیال کریں کہ جو روٹی آپ استعمال کریں وہ زنگ آلود نہ ہو، یعنی کہ اس کے اوپر کسی قسم کی فنگس نہ لگی ہو۔ اگر آپ کی روٹی پہ فنگس لگی ہوئی ہوگی یا زنگ آلود ہوگی یا اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی پرابلم ہے یا کالی ہو چکی ہے، تو وہ دوستوں اس کے اوپر فنگس لگی ہوتی ہے، اور فنگس ایسی چیز ہے کہ اس سے پھر جو زہریلے مادے نکلتے ہیں جن کو ہم ٹاکسنز کہتے ہیں، اور مائکو ٹاکسنز ہوتے ہیں یہ فنگس کے، تو وہ مائکو ٹاکسن جب بچہ کھا لے گا یا کبوتر وغیرہ کھا لے گا تو اس کے اندر کافی پرابلمز آ سکتی ہیں اور جان لیوا ثابت ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ اس کا بروقت علاج نہیں کریں گے تو ہمارے پرندے مر بھی سکتے ہیں، تو اس میں ریٹارڈ گروتھ وغیرہ وہ کر سکتی ہے۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمیں صحت مند بچے اگر ہم نے پلوانے اور اپنے بچوں کو جو کبوتر ہیں ان کو مرنے سے بچانا ہے، تو روٹی ہمیں صاف ستھری یوز کرنی ہے۔ اگر ہمارے گھر میں ہے یا ہم کسی کباڑیے وغیرہ سے سوکھی روٹی خرید کر لاتے ہیں تو وہ بالکل صاف ستھری ہو، تو چھوٹے چھوٹے بورے کر کے آپ جو ہے برتن میں رکھ دیں، 4 سے 5 گھنٹے تک جو ہے وہ بھگو کے رکھیں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ شام کے وقت بھگو دیں، اور صبح جب آپ دانہ پانی ڈالنا ہے پہلے والا
تو اس وقت آپ اس کو اچھے طریقے سے جو ہے صاف کر کے روٹی کے بوروں کو پانی آپ نے سائڈ پہ کر دینا اور روٹی کے بورے جو ہے اٹھا کے ان کے برتنوں میں رکھ دینا کبوتر والوں جنہوں نے بچے نکالے ہوئے. تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ان سے ایک تو کبوتر آسانی سے چوگ لے لے گا، چوگ لینے کے بعد اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے وہ آگے فیڈنگ کروا سکے گا. تو جب یہ نرم خوراک ہوگی تو بچے کو ہضم بھی اچھے طریقے سے ہوگی. اور آپ کو پتہ ہے کہ گندم میں اور روٹی میں جو ہے وہ طاقت بہت اچھی ہوتی ہے، اور جب نرم غذا اس کے اندر جائے گی تو جسم کو جو ہے جذب کرنے میں آسانی ہوگی اور اچھے طریقے سے خوراک اس کو لگے گی بھی اور پرورش بھی اچھے طریقے سے پائے گا اور انرجی آئے گی، جس کی وجہ سے اس کے پر وغیرہ بھی جو ہے اس پہ بھی شائننگ آئے گی اور جسم میں طاقت وغیرہ آئے گی. تو خوراک جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگی. اگر ہم ویسے روٹی سوکھی روٹی دیں تو وہ چھوٹے بچے کے ہضم کرنے میں تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے، کیونکہ وہ تھوڑی سخت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بچہ اچھے طریقے سے ہضم نہیں کر سکتا اور اسے جو ہے وہ اتنی زیادہ فائدہ مند نہیں ہوتی. تو یہ صبح کے ٹائم آپ کر سکتے ہیں. باقی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے جن پرندوں نے بچے نکالے ہوئے ہیں ان کو آپ دیں. جو جوڑے نہیں لگ رہے یا جن جوڑوں کی پروگرس اچھی نہیں آ رہی ہے، جن کے انڈے وغیرہ خراب ہو جاتے ہیں، آپ ان کبوتروں وغیرہ کو بھی یہ نسخہ استعمال کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر اس بارے میں کوئی کسی قسم کا کسی دوست کا کوئی سوال ہو تو وہ نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتا ہے. اس کے بعد جو نیو ویڈیو ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو ایلوپیتھک ٹریٹمنٹ کے بارے میں بتاؤں گا کہ ہم اپنے پرندوں کو کیسے کبوتروں کو خاص طور پر کون سی غذا دے کے اچھے طریقے سے بچوں کو پلوا سکتے ہیں. باقی جو ہے آج کل مچھر کا دور ہے، تو دوستو آپ اپنے کبوتروں کو مچھروں سے بچائیں تاکہ ان کے بچوں میں کسی قسم کا کوئی پرابلم نہ آئے. خاص طور پہ جو آنکھوں کے اوپر زخم وغیرہ بن جاتے ہیں اور پھنسیاں وغیرہ بن جاتی ہیں، ان سے بچایا جا سکے. تو اپنے دوست ڈاکٹر رضوان کو دیجیے اجازت. نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی نئے ٹاپک کے ساتھ. اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.